بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب نمبر 4، شریعت میں پردہ مقرر کرنے کی وجہ اور حکمت۔ انسان کی وہ طبعی حالت جو شہوت کا سرچشمہ ہے، یعنی خواہش نفس، جس سے انسان بغیر کسی کامل تغیر کے الگ نہیں ہو سکتا، ایسی ہے کہ اس کے نفسانی جذبات موقع محل پا کر جوش مارنے سے باز نہیں رہ سکتے، یا اگر باز بھی رہ سکے تاہم سخت خطرے میں پڑ جاتے ہیں۔ اگر ہم بھوکے کتے کے آگے نرم نرم روٹیاں رکھ دیں اور پھر امید رکھیں کہ اس کتے کے دل میں ان روٹیوں کا خیال تک نہ آئے تو ہم اپنے اس خیال میں غلطی پر ہیں۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے جو چاہا کہ نفسانی قوتوں یعنی نفسانی خواہشات کو پوشیدہ کارروائیوں کا بھی موقع نہ ملے، اور ایسی کوئی تقریب یا ایسا کوئی موقع پیش نہ آئے جس سے یہ خطرات جنریشن کر جائیں۔ خدا تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی کہ ہم نامحرم عورتوں کو دیکھ تو لیا کریں اور ان کی تمام زینتوں پر نظر بھی ڈال لیں اور ان کے تمام ناز انداز، ناچنا وغیرہ بھی مشاہدہ کر لیں، لیکن پاک نظر سے، جیسا کہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ خدا نے یہ تعلیم نہیں دی اور نہ ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ ہم ان بیگانہ اجنبی عورتوں کا گانا بجانا سن لیں اور ان کے حسن کے قصے بھی سنا کریں، لیکن پاک خیال ہے، بلکہ ہمیں تاکید ہے کہ نامحرم عورتوں کو اور ان کی زینت کی جگہ کو ہرگز نہ دیکھیں، نہ پاک نظر سے اور نہ ناپاک نظر سے، اور ان کی خوشحال ہانی کی آوازیں اور ان کے حسن کے قصے نہ سنیں، نہ پاک خیال سے اور نہ پاک خیال سے اور نہ ناپاک خیال سے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ان کے سننے اور دیکھنے ہی سے ایسی نفرت رکھیں جیسا کہ مردار سے رکھتے ہیں، تاکہ ٹھوکر نہ کھائیں، کیونکہ ضروری ہے کہ بے قیدی کی یعنی آزاد نظروں سے کسی وقت ٹھوکریں پیش آئیں۔ بے شک آزادی گناہ کا ذریعہ تو ضرور ہو جاتی ہے، چونکہ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہماری آنکھیں اور ہمارے دل اور ہمارے خیالات سب پاک رہیں، اس لیے اس نے پردے کی یہ اعلیٰ درجے کی تعلیم فرمائی۔ ہر ایک پرہیزگار جو اپنے دل کو پاک رکھنا چاہتا ہے، اس کو یہ نہیں چاہیے کہ حیوانوں کی طرح جس طرف چاہے بے محابہ نظر اٹھا کر دیکھ لیا کرے، بلکہ اس کے لیے اس تمدن زندگی میں غضب بصر یعنی نگاہوں کی حفاظت کی عادت ڈالنا ضروری ہے۔ یہی وہ عادت ہے جس کو احسان عفت پاک دامنی کہتے ہیں۔ عفت و پاک دامنی کی ضرورت اور اس کا طریقہ خوب سمجھ لیجئے کہ عفت نہایت قابل اہتمام چیز ہے، اور اس کے لیے ان ذرائع کی ضرورت ہے جو شریعت نے تجویز کی ہیں، اور وہ ذرائع اختیار میں ہیں۔ مثلا نگاہ کا بچانا کہ یہ قابو سے باہر نہیں ہے، گو اس میں کچھ تکلیف ہو مگر وہ تکلیف نگاہ کو آلودہ کرنے کی تکلیف سے کم ہے۔ غض نفس کو نگاہ روکنے سے تکلیف تو ہوتی ہے مگر یہ روک لینا اختیار میں ہے۔ اگر اپنے اختیار سے کام لیا جائے اور اس تھوڑی سی تکلیف کو گوارا کر لیا جائے تو شیطان آخر تک نہیں پہنچا سکتا۔ شیطان کو ہر معیشت میں اختیار صرف بلانے اور ترغیب دینے کا ہی ہے۔ بڑی چیز وہ تقاضا ہے جو خود آپ کے اندر موجود ہے، یعنی تقاضائے نفس۔ تو شیطان سے بڑا نفس ہو، نفس کو روکیے۔ یہاں تک دو مقدمے ہوئے ہیں، ایک یہ کہ معصیت کا اصلی سبب تقاضائے نفس ہے اور شیطان صرف محرک ہے، وہ کوئی فعل جبرن ہم سے نہیں کرا سکتا، ہم ارادہ بھی نہ کریں اور کام ہو جائے۔ اور دوسرا مقدمہ یہ ہوا کہ تقاضائے نفس کے بعد ہمارا ارادہ معیشت کا سبب ہوتا ہے، تو جب معیشت نفس کے تقاضے سے ہوتی ہے تو کوئی تدبیر معیشت سے بچنے کی اس کے سوا نہیں ہو سکتی کہ تقاضائے نفس کو ضبط کیا جائے، اور یہ مشکل ہے کہ اس لیے کہ سہل تدبیر یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ تقاضائے نفس کیوں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاصی میں نفس کو لذت آتی ہے، وہ لذت گناہ کرنے والے کے پیش نظر ہوتی ہے، اور واقع میں اس گناہ پر ایک عقوبت بھی مرتب ہونے والی ہے، وہ پیش نظر نہیں ہوتی، اور وہ خدا کی ناراضی اور عذاب جہنم ہے۔ اس کو دوسرے الفاظ میں سے اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ گناہ کرنے والے کو ارادہ گناہ کے وقت صرف ایک مخلوق پیش نظر ہوتی، یعنی لذت اور
خدا پیش نظر نہیں ہوتا۔ اگر خدا بھی پیش نظر ہو جائے تو گناہ کا تقاضا کبھی نہ ہو۔ بہوالا مفاسد گناہ اور صبر ان شہوات بہت مشکل ہے، کیونکہ شہوت رانی میں قضا، شہوت پورا ہو جانے کے بعد کچھ کوفت نہیں ہوتی۔ اگر کسی کو روحانی کوفت ہو تو ممکن ہے، لیکن ایسے بہت کم ہیں۔ عام حالت یہی ہے کہ شہوت رانی کے بعد اس کا مزہ پڑ جانا، پہلے سے زیادہ آگ بھڑک جاتی ہے، گو تھوڑی دیر کے لیے سکون ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے دیکھنے سے منع کیا ہے ان سے باز رہنا ضروری ہے۔ فرمایا محرات شریعہ یعنی جن چیزوں کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے ان کی مثال بادشاہی چیزوں کی طرح ہے۔ مثلا بادشاہ نے یہ فرمایا کہ ان چیزوں کو ہاتھ مت لگاؤ، تو بس جن چیزوں کے چھونے سے منع کیا ہے ان کو ہرگز نہ چھونا چاہیے، اگرچہ سب چیزیں بادشاہ کی ہیں، مگر منع کرنے کی وجہ سے ان کو چھونا ہرگز درست نہ ہوگا، اور بلا اجازت چھو لے گا تو مجرم قرار دیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بادشاہ ہیں اور ہم لوگ مشیع غلام ہیں، بس جبکہ اللہ تعالیٰ نے اجنبی عورتوں کو دیکھنے، بے ضرورت گفتگو کرنے سے منع فرمایا ہے تو ان عورتوں کو برا سمجھنا ضروری نہیں، وہ شاہی چیزوں کی طرح اچھی بھی ہو تب بھی منع کرنے کی وجہ سے ہم کو چاہیے کہ ہرگز ان سے گفتگو نہ کریں اور نہ ان کو دیکھیں، بلکہ بیعت کے وقت بھی ان کو ہاتھ نہ لگائیں، صرف زبانی بیعت کر لیں۔ زنا اور لواطت کے حرام ہونے کی وجہ، فاسق فاجر کا دل ٹٹولا جائے تو صاف ظاہر ہوگا کہ وہ مفید تدبیروں کے تو متعدد ہیں، لیکن ان پر نفسانی خواہشیں غالب ہو جاتی ہیں جو ان سے نافرمانیاں کراتی ہیں۔ وہ خود خوب جانتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں اور لوگوں کی بہو بیٹیوں سے زنا کرتے ہیں، اور اگر ان کی بیوی یا بہن سے ایسی حرکت کرے تو غصے میں کانپنے لگے۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ لوگوں پر ان برائیوں کا بھی اثر ہوتا ہے، اور ایسے اثرات کا ہونا تمدنی انتظام کے لیے سخت مضر نقصان دہ ہے، لیکن اس جاننے کے باوجود نفسانی خواہشات ان کو اندھا کر دیتی ہیں، اور اس وجدانی اثر کا راز یہ ہے کہ تمدن میں یہ نسبت عورت کے مردوں کو زیادہ دخل ہوتا ہے۔ اس واسطے الہام الہی ہے سے ان میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہر شخص کی بیوی دوسرے علیحدہ ہو کر اس میں سے دوسرا شخص کسی قسم کی مزاحمت نہ کرے، اور زنا کی اصل یہی مزاحمت ہے، اس لیے یہ خیال اور یہ اثر ہر شخص کا فطری اور وجدانی ہو گیا۔ پس ایک سبب تو زنا کی حرمت کا یہ فطری امر ہے، اور دوسرا سبب ایک عقلی مصلحت ہے، وہ یہ کہ زنا سے نسب مخلوط ہو جاتا ہے، اور نیز وہ قتل و فساد کا سرچشمہ ہے، اس لیے یہ بھی بہت برا ہے۔ اس لیے خدا تعالیٰ فرماتا ہے بحوالہ سورۃ الاسراء، یعنی ان اسباب کے نزدیک بھی نہ جاؤ جن سے زنا تک نوبت پہنچے، کیونکہ زنا بے حیائی کا کام اور برا طریقہ ہے، اور اسباب کے نزدیک نہ جانے کا یہ مطلب ہے کہ بیگانہ اجنبی اور غیر کی عورتوں کو نہ دیکھو اور نہ ان کے حسن محاسن کی باتیں سنو، جن کو دیکھ کر یاسین کر کے تمہارے خیالات زنا کی طرف برانگیختہ ہوں اور جن سے زنا تک نوبت پہنچے۔ لواطت کی حرمت، ایسی عادت سے نسل انسانی کی بے کی ہوئی ہوتی ہیں، اس طریقے سے گویا انسان نظام الہی کو بگاڑ کر اس کے مخالف طریقے سے قضائے حاجت کرتا ہے۔ اس وجہ سے ان افعال کا برا اور مذموم ہونا لوگوں کی طبیعتوں میں جم گیا ہے۔ فاسق و فاجر ایسے افعال کرتے ہیں لیکن ان کے جواز کا اقرار نہیں کرتے۔ اگر ان کی طرف ایسے افعال کی نسبت کی جائے تو شرم و حیا سے مر جانا گوارا کرتے ہیں۔ ہاں، جو فطرت ہی سے جدا ہو گئے ہوں تو ان کو پھر کسی قسم کی حیا باقی نہیں رہتی، اور کھلم کھلا وہ ایسے افعال کرتے ہیں۔ پردے میں بھی بدکاری ہو جانے کی حقیقت، ایک جگہ اعتراض کیا گیا ہے کہ پردے میں بھی سب کچھ ہوتا ہے،
جن طبیعتوں میں خرابی ہوتی ہے وہ کسی صورت میں بھی باز نہیں رہ سکتے۔ کیا پردہ داروں میں زنا نہیں ہوتا؟ میں نے کہا کہ جب کبھی بھی کچھ ہوا تو بے پردگی ہی سے ہوا، اور اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں میں ایسے واقعات ہوتے ہیں ان کو پردے دار کہنا ہی برائے نام ہے، ورنہ ان کے ہاں نہ چچا زاد بھائی سے پردہ ہے، نہ مامو زاد بھائی سے، نہ خالہ زاد سے، نہ بہنوئی سے، نہ دیور سے، نہ جیٹ سے۔ جب ہی تو یہ مفاسد مرتب ہوئے ہیں۔ اسی حالت میں ان کو پردے دار کہنا ایسا ہے جیسے کوئی عزت دار آدمی جوا کھیل کر یا شراب پی کر جیل خانے میں پہنچ جائے تو کوئی کہے کہ لو صاحب جیل خانے میں معززین عزت والے ابھی جانے لگے ہیں۔ یہ غلط ہے، بلکہ وہ معززین جیل خانے میں جب ہی پہنچیں گے جبکہ عزت والے کام کو چھوڑ دیا جائے۔ اس وقت ان کو معزز کہنا صرف خاندانی نسبت کی وجہ سے ہے، ورنہ عزت تو رخصت ہو چکی، کیونکہ عزت تو عزت والے کام میں ہے۔ جب جوا کھیلا یا شراب پی تو افعال بگڑ چکے، پھر عزت کہاں؟ ایسے ہی پردے داروں میں جو زنا ہو جاتا ہے ان کو پردہ دار کہنا با اعتبار مکان یعنی پہلے کے اعتبار سے ہوگا یا با اعتبار رسم کے ہوگا، ورنہ پردہ ٹوٹنے کے بعد ہی تو اس فعل کی نوبت آئی۔ غرض یہ ان لوگوں کی غلطی ہے جو پردے کے خلاف ہیں، اور خیال غلط ہے کہ زنا سے حفاظت سد ذرائع کے بغیر ہو سکتی ہے۔ جب شریعت اس کو ایسا مشکل سمجھتی ہے کہ اس کے لیے ذرائع اور تدابیر کی ضرورت سمجھتی ہے تو وہ واقعی میں مشکل ہی ہے۔ شریعت کی نظر ہم سے کہیں غیر مازغانہ ہے، اس کے سامنے ہماری تحقیق کیا چیز ہے؟ اور پھر وہ کچھ تحقیق بھی تو ہو، صرف تقلید اور خودداری کا نام تو تحقیق نہیں ہو سکتا۔ عورتوں کو پردے میں رکھنے کی ایک اور شرعی دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس کے معنی یہ ہیں، دو صفت میں اسم فاعل کا صیغہ لائے، یعنی مگر المحسنات اسم مفعول کا صیغہ لایا گیا ہے، اور اس طرح لانے سے ہمیں ایک سبق دیا گیا ہے جس کی ضرورت 14ویں صدی میں آ کر زیادہ واقع ہوئی۔ وہ یہ کہ اس میں مردوں کو پردے کی تاکید کی گئی ہے، کیونکہ المحسنات کے معنی ہیں پارسا رکھی ہوئی عورتیں، یعنی مرد ان کو پارسا رکھیں۔ پارسا رکھنا ان کے ذمہ واجب ہے۔ معلوم ہوا کہ اکیلی عورت کافی نہیں جب تک مرد اس کو محفوظ نہ رکھے۔ اس میں فاعل کی صیغہ یہ ہے کہ یہ بات حاصل نہ ہوئی، اس لیے اس میں مفعول کا صیغہ لائے۔ عورت کو اپنے چہرے کا پردہ کرنا بھی ضروری ہے۔ ستر اور پردے کا فرق۔ حضرات فقہ نے عورت کے چہرے اور ہاتھ کی ہتھیلیوں کو ستر سے مستثنی فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں یہ چیزیں کھلی رہیں تو نماز ہو جائے گی، اس میں خلل نہ آئے گا۔ اس میں فقہ نے قدموں کا بھی یہی حکم بتلایا ہے۔ اس کے علاوہ عورت کا سارا بدن ستر میں داخل ہے۔ اس میں سے کوئی عضو نماز میں کھلا رہا تو نماز نہ ہوگی۔ یہ مسئلہ تو ستر پوشی کا ہے، اور غیر محرموں سے عورت کا پردہ یہ الگ مسئلہ ہے۔ اس کا مدار فتنے کے اندیشے پر ہے، اور ظاہر ہے کہ عورت کا چہرہ اس کے بدن کا ممتاز حصہ ہے، اس کے بغیر محرموں کے سامنے کھولنے میں بڑا فتنہ ہے۔ اسی لیے حضرات فقہ نے غیر محرم مردوں کے سامنے عورت کو چہرہ کھولنے کی اجازت نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔